الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ احباب ذیوکر، اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، متقی بن جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اہل ایمان کو رب ذوالجلال نے پہلے نمبر پہ جو حکم دیا تقوی کا اور پرہیزگاری کا حکم دیا کہ تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، ساتھ ہی فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات کا مطالعہ کیا، انجیل کا مطالعہ کیا کہ رب ذوالجلال نے جس وقت یہودیوں کو مخاطب کیا تو فرمایا یا ایھا المساکین، اے مسکینوں، لیکن جس وقت غلامان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی باری آئی تو قرآن کے اندر ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 88 سے کم و بیش زائد مرتبہ جو ہے 88 مرتبہ کے لگ بھگ جو ہے خالق جل وعلا نے غلامان مصطفیٰ کو یا ایھا الذین آمنوا سے یاد فرمایا۔ مومن میرے رب کا اپنا نام ہے، میرے رب اپنے نام کے ساتھ امت محمدیہ کو یاد فرما رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو رب اس دنیا میں امت محمد کو، امت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو عزت دے رہا ہے، مجھے امید ہے میدان محشر میں بھی اس امت کو شرمندہ نہیں کرے گا۔ اور پھر وسیلہ اس سے کیا مراد ہے؟ تفسیر ابن کثیر میں ہے ہی التی یتوسل بہا الی تحصیل المقصود، وسیلہ اس شے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان مقصود تک پہنچ جائے۔ ہم اہل سنت ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اعمال صالحہ اور ذوات فاضلہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اعمال صالحہ کا جہاں تک تعلق ہے، ہر مکتبہ فکر تمام لوگ اس کو مانتے ہیں کہ اعمال صالحہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اعمال صالحہ ہے، رب تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، اتفاق ہے۔ ذوات فاضلہ اللہ کے انبیاء اور اولیاء، ان کے وسیلہ میں اختلاف ہے بعض دوستوں کو۔ ہم اہل سنت ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اعمال صالحہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ظنی القبول ہے، نہ جانے قبول یا مردود، اگر ظنی القبول رب العالمین تک پہنچنے کا وسیلہ بن سکتے ہیں تو آمینہ کا لال جس کی مقبولیت میں کوئی شک ہی نہیں، وہ کیوں نہیں رب تک پہنچنے کا وسیلہ بن سکتے؟ اور پھر ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف رکھتے ہوں، پھر بھی اللہ کے حضور آپ کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی آمد سے پہلے بھی وسیلہ پیش کیا جاتا رہا اور بعد از وصال بھی وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک مثال سماعت فرمائیں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے اوس و خزرج، بنو قریظہ اور نذیر، یہودیوں کے یہ دو قبیلے تھے، آپس میں ان کی جب لڑائی ہوتی، جنگ ہوتی تو رات کھولتے سامنے رکھتے، تو جہاں پہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوتا، نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا، وسیلہ پیش کرتے تو میرے رب العالمین ان کو فتح عطا فرما دیتے۔ اس سارے پس منظر کو، سارے واقعوں کو قرآن نے یوں بیان کیا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ محبوب، تیری آمد سے پہلے یہودی تیرے نام کے ذریعے سے، تیرے نام کے وسیلے سے ہم سے فتح مانگتے تھے، ہم ان کو فتح دیتے تھے، اب تو آ گیا ہے، انہوں نے پہچان لیا ہے، اب انکار کرتے ہیں۔ یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے جو ہے وسیلہ پیش کیا گیا، یعنی کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ آپ کی تشریف آوری سے بھی پہلے بھی پیش کیا جاتا رہا، ظاہری زندگی میں بھی پیش کیا جاتا رہا، اور بعد از وصال بھی پیش کیا جا رہا ہے۔
ایک نابینا صحابی نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھ کو آنکھیں چاہیے، تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان شئت صبرت فہو خیر لک لکن الجنہ، اگر تو صبر کرتا ہے نابینے پن کے اوپر تیرے لیے بہتر ہے، رب ذوالجلال تجھ کو جنت عطا فرمائیں گے۔ وہ بھی صحابی تھا، اس کو پتہ ہی تھا کہ سرکار کی نسبت کی وجہ سے، سرکار کے قدموں کی برکت سے اللہ جنت عطا فرما دے گا، کیوں نہ ہو سرکار کی بارگاہ سے التجا کر کے آنکھوں کا سوال کر لوں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے آنکھیں چاہیے، تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھے طریقے سے وضو کر، 2 رکعت نماز نفل ادا کر اور اس کے بعد یہ دعا مانگ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے دعا کے الفاظ بیان کیے، دعا سکھائی، اس نابینے صحابی نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اور اس کے بعد جو ہے وہی دعا جو میرے کریم آقا علیہ السلام نے سکھائی تھی، وہی دعا جس وقت مانگتے ہیں تو صحابہ کبار علیہم رضوان فرماتے ہیں جب گیا تھا تو نابینا تھا، جب واپس آیا تو دونوں آنکھوں کا نور جگمگا رہا تھا۔ یہ کریم آقا علیہ السلام کا وسیلہ ظاہری زندگی میں بھی پیش کیا گیا، بعد از وصال بھی وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے۔